کہا جا رہا ہے. آپ کیا پریڈکٹ کریں گے؟ واقعی خان صاحب کی رہائی بہت جلد ہونے جا رہی ہے؟ بحیثیت وکیل میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد ان کو القادر ٹرسٹ میں سزا ہونے جا رہی ہے. یہ ساری سنکرونائزیشن اسی طرح ہوتی ہیں کہ ادھر جناب اگر کسی کیس میں ریلیز ملے، رہائی ملے، تو دوسرا کیس تیار ہو. اور ابھی ایک اور، جس طرح آپ کو علم ہے کہ توشہ خانہ کے ایک اور میٹر میں خان کو نیب نے نوٹس جاری کیا ہے، تو لہٰذا ریاست یا سرکار یا حکومت بشمول نیب یہ کیسز بنانے کی فیکٹریاں بن چکی ہے. جتنے مرضی یہ بنائیں گے اور بنا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جب تک خان کو رہا کرانے کا اب وہی ایک فارمولہ کام کر سکتا ہے جو شہریار افریدی کے کیس میں اپلائی ہوا تھا. شہریار افریدی کی یہ حالت تھی اور شاہزانہ گلزار کی کہ کبھی جیلم کا ڈی سی، کبھی پنڈی، کبھی اسلام آباد، کبھی کوارٹ، کبھی پشاور. ایک کی 3 MPO ختم ہوتی تھی، دوسرے کی جاری ہو جاتی تھی. تو لہٰذا میں ان کی کیسز لڑ رہا تھا، ان کو رہائی نہیں مل رہی تھی. یہاں پہ آنریبل جسٹس بابر ستار کے عدالت میں جو ہیں کیس میرا آیا، تو اس پہ فاضل جج صاحب نے کہا کہ اب یہ اسلام آباد میں رہیں گے، سرکار ان کو تحفظ دے گی اور کوئی بھی ادارہ ان کو گرفتار نہیں کرے گا. جب تک یہ فارمولے کا اطلاق نہ ہو، خان صاحب کے خلاف یہ کیسز بنتے جائیں گے اور ان کی جو قید و بند ہیں وہ طوالت اختیار کرتی سر، آپ نے جائیں گی. شوکاز نوٹس کا جواب دیا تھا، اس پہ آپ کو کوئی دوبارہ جواب آیا ہے؟ قابل جواب اس پہ کوئی کارروائی ہوئی ہے یا کیا دوبارہ سے مطمئن ہو گئے ہیں شوکاز نوٹس سے پارٹی رہنماؤں کو تو اطمینان کے لیے میں نے نہیں دیا تھا. میں نے خان صاحب نے چونکہ خواہش ظاہر کی تھی تو میں نے شوکاز کا جواب دے دیا ہے. اب اس پہ خان صاحب فیصلہ کریں گے، لیکن مہربانی کریں کہ یہ سوالات ان سے کریں نا. پوچھے سر ان سے، غور صاحب سے بھی کل پوچھا، وہ کہتے ہیں میرے پاس ابھی ہارڈ کاپی آئی ہے، ابھی پڑھا نہیں ہے میں نے. بہرحال یہ جو بھی فیصلہ کر لیں خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے. کب تک ملاقات متوقع ہے آپ کی خان صاحب سے؟ میں نے کہا تھا نا کہ جب بھی خان صاحب یاد کریں گے، ہم کیا کہتے ہیں محاورتاً سر کے بل دوڑے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آج کل مجھے چونکہ تھوڑی سی ریسیس ملی ہوئی ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں شاید پاکستان سے کسی ایک سائٹ پہ چلا جاؤں 15-20 ایام کے لیے. سنا شاہزادہ گلزار صاحب کو بلایا اس معاملے پہ جو پارٹی میں مجھے علم نہیں ہے. آپ لندن بھی جا رہے ہیں جمعے کو، سننے میں آ رہا ہے، کیا مقصد ہے لندن جانے کا؟ نہیں، میں جمعے کو لندن نہیں جا رہا ہوں. میں جا رہا ہوں پاکستان سے باہر 15-20 دن کے لیے، لیکن یہ میں کوئی سیاسی نہیں ہے، ٹرپ نہیں ہے. نہ میں اس حوالے سے کوئی فنکشنز کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اور میں جاؤں گا مڈل ایسٹ، وہاں پہ ذرا میں کچھ ایام گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ فی الحال تو کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں. لگتا ہے مایوس ہو گئے ہیں پاکستان کی سیاست سے اور خود PTI سے. نہیں، میں مایوس ہونے والوں میں سے ہوں ہی نہیں. میں نے تو بڑے ہی اندھیری راتوں میں بھی صبح 9 کی امیدیں رکھی ہوئی ہیں. اور امید جس شخص کی ختم ہو جائے نا، وہ پھر زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہے. کیا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ ہمیں ڈرا سکتی ہیں؟ کمی محسوس کی جا رہی ہے PTI کارکنان کی جانب سے آپ کو؟ نہیں، جب ضرورت ہوگی، جب بھی کوئی تحریک چلے گی یا شروع ہوگی آزادی کے لیے، خان کی آزادی کے لیے یا مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے، اور مجھے بلایا جائے گا تو پھر پوری قوم دیکھے گی کہ میں فرنٹ رو پہ ہوں. مڈل ایسٹ میں سر گرمی بہت ہے، آپ ادھر جا رہے ہیں، کیسے گزارا؟ یار میں گرمی میں تو نہیں پھروں گا. مروے صاحب، چونکہ آپ کے اوپر ایک ایلیگیشن کا سلسلہ چل پڑا تھا، لگتا ہے کہ خان صاحب کے کانوں میں بھی وہ ایلیگیشن جو ہیں وہ پہنچے ہیں اور شاید کوئی اثر کر گئے ہیں، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو مخالفین ہیں آپ کے، انہوں نے کام بگاڑ دیا ہو؟ ایلیگیشنز جو ہے نا، مجھے علم نہیں تھا. الزام تراشیاں پاکستان میں سیاست میں اور جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. میں ان امور پہ فی الوقت کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں نے کہا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیں، اس کے بعد جب انشاءاللہ باقی انٹلیکچوئل امور پہ آئیں، کوئی گپ شپ پہ بات کریں، کوئی وردیوں پہ بات کر لیں، یہ جو لوگ پہنتے رہتے ہیں اس پہ ہم حاضر ہیں. یہ پارٹی کے امور کے. سر زرتاج گل کی آپ نے بات کی، کل ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اسمبلی میں،
آج بہت اہم اجلاس تھا, بڑی جلدی ملتوی کر دیا گیا. کیا ہوا تھا سر کل, اور سنا آپ بھی کوئی تھپڑ مارنے لگے تھے طارق شکیبا صاحب کو؟ نہیں, میں تو تھا ہی نہیں اسمبلی میں, لیکن اسپیکر صاحب کی چیمبر میں موجود تھا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی ممبر نے جو ہے ایوان میں بدتمیزی کی ہے, بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے حال کے اندر کیمروں کے سامنے اسپیکر کی موجودگی میں اور پاکستان کے منتخب نمائندوں کی موجودگی میں ایک شخص جو ہے وہ گالم گلوچ بھی کرتا ہے اور اس کو مارنے کے لیے اس کی سیٹ پہ آتا ہے. تو بیسیکلی یہ سوال کو جنم دیتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر خواتین کی کتنی عزت کرتے ہیں. یہ صرف معافی تلافی پہ ختم ہو گیا, لیکن اصل مسئلہ یہ تھا عزت نسواں کی یا خواتین کی عزت کی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ 0% ٹالرنس ہونی چاہیے, کوئی بھی کرے, لیکن ایسے شخص کو اتنی آسانی سے معافی نہیں ملنی چاہیے. بہرحال زرتاج گل نے معاف کر دیا ہے, تو اس سے پہلے ہمارے درمیان یہ ڈسکشن ہوئی کہ اس کو ہم فوجداری سائٹ پہ دیکھتے ہیں, چونکہ ایوان کے اندر ہونے والی بہت سی کارروائیوں کو جو ہیں دیگر فورم پہ نہیں لے جایا جا سکتا ہے, تو وہ بھی ہم نے ایگزامن کیا. لیکن بہرحال کل جو واقعہ ہوا, اس واقعے کا پھر جو اختتام معافی پہ ہوا, یہ دونوں ڈیولپمنٹ اچھی نہیں ہے. خواتین کے ساتھ پاکستان میں کسی قسم کی توہین یا بے عزتی کو اس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ ڈیٹرنٹ بنے. کسی کی جرت ہی نہ ہو کہ اتنا تھوک کے حساب سے جو ہیں ٹریٹمنٹ دیں خواتین کو. اور پھر ہمارے معاشرے میں ہم نے زیادہ کوششیں کرنی ہے کہ جن کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم بڑے ایکسٹرا کاشیس اور ویجیلنٹ ہیں اپنے خواتین کی ڈگنیٹی کے حوالے سے, ان کی رسپیکٹ کے حوالے سے. اچھا شیر افضل مروت صاحب, گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی پیشی ہوئی, لیکن ان کو نہیں دکھایا گیا لائیو اسٹریمنگ کے دوران سکرینز پر, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پکچر بھی لیک ہوتی ہے. تو یہ تمام تر معاملہ ہوا, رات سے ہم نے دیکھا پورا دن یہ ٹرینڈ ٹاپ ٹرینڈ کرتا رہا, ملین اینڈ بلین ویوز لیے ان ویڈیوز پر لوگوں نے, اور خان صاحب کے چرچے رہے چارسو. کیا کمنٹ ہے اس پر آپ؟ سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے بڑی عدالت ہی نہیں ہے پاکستان میں, اور ہر ایک شخص جو ہیں وہ جب عدالت کے سامنے ویڈیو لنک پہ ارگو کرتا ہے یا بولتا ہے یا سامنے آتا ہے تو وہ دکھایا جاتا ہے. کل تک تو دکھایا جاتا رہا, لیکن کل اچانک جو ہے ایک فرد واحد کے لیے یہ قدغن لگا دی گئی کہ اس کی شکل یا اس کی آواز یا اس کی تقریر یا اس کے بولے گئے الفاظ جو ہیں وہ لاکھوں کروڑ عوام نہ سنیں جو بےتاب تھی ان کو سننے کے لیے. یعنی کہ مذاق خیز معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ سارا فوکس کر کے ایک شخص پہ, اس کی آواز لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے, اس کی تصویر, اس کی شبیہ, اس کی ویڈیو جو ہیں, یہی اگر آپ کا نظام ہے اور اتنے آپ ڈرے ہوئے ہیں یا اتنے آپ سہمے ہوئے ہیں یا آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں, تو یہ بھی تو سوچے نا. یہ شخص دائمی طور پہ تو اڈیالہ جیل کا باسی نہیں رہے گا, اس نے باہر بھی تو آنا ہے. تو کب تک عوام اور عوام کے اس لیڈر کے درمیان یہ جو قیود ہیں یا جو قدغنے ہیں وہ آپ برقرار رکھ پائیں گے؟ آج مریم نواز صاحبہ نے کمانڈو کی وردی پہنی ہے, ایلیٹ فورس کی. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو وردی کی تصویریں ہیں وہ عمران خان صاحب سے زیادہ وائرل ہوں گی. کیا کہتے ہیں؟ کمانڈو تو ہیلی کاپٹر سے چھلانگی بھی لگاتے ہیں, تو محترمہ جو ہے صحیح کمانڈو بن کے دکھائیں, کوئی چھلانگ لگا دیں ہیلی کاپٹر سے, تب مانیں گے کہ کمانڈو ہیں بھی. وردیاں تو اس طرح جو ہیں وہ اور بھی بہت ساری وردیاں کوئی پہن کے آ جائے گا تو کمانڈو تو نہیں بن جاتا ہے. ہاں محترمہ کچھ ایکشن دکھائے, کچے میں چلی جائے, کچے کے ڈاکیوں کے خلاف فرائض جو ہیں وہ لیڈ کریں, پنجاب پولیس کے دستوں کو قیادت کریں اور کچے کے ڈاکوؤں کا صفایا کریں, یا پھر اپنے ہی جو آس پاس ڈاکو ہیں جو ان کے ارد گرد ہیں پکے کے. جی